عزیز طالبات، اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے مختصر افسانے کا تعارف اور مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری معلومات اکٹھا کی تھی۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختصر افسانہ جو ہے یہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مختصر افسانہ جو ہے یہ مغربی ادب کی دین ہے، اور مختصر افسانے میں جو ہے حالات، خیالات اور ادب کے نئے تقاضوں کی وجہ سے یہ مختصر افسانہ جو ہے یہ وجود میں آیا ہے۔ اور یہاں یوں کہا جائے کہ مختصر افسانہ جو ہوتا ہے وہ پوری زندگی کو اس میں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں زندگی کے کسی ایک رخ اور کسی ایک کردار، کسی ایک پہلو سے افسانے کا سروکار رہتا ہے۔ عزیز طالبات، یہ مختصر افسانہ جو ایک نثری قصہ ہے اور جس کے پڑھنے میں آدھے یا 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، مختصر افسانہ جو ہے وہ کسی آدمی کی زندگی کے سب سے اہم اور دلچسپ واقعے کا بیان ہے، اور اس بیان کے اندر کسی ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر افسانہ جس کی امتیازی خصوصیت جو ہے وہ اختصار ہے۔ مختصر افسانہ اس میں زندگی کا ایک واقعہ ہوتا ہے، پوری زندگی کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد کسی ایک کردار کے ذریعے پوری زندگی کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اسی ایک کردار کے ساتھ اس کا ایک اپنا جذبہ، اس کا اپنا خیال اور اس کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور جب یہ چاروں چیزیں یکجا ہوتی ہے تو افسانے کے اندر ایک وحدت تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ افسانے میں کسی غیر ضروری، غیر متعلق بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر غیر متعلق باتوں کو اگر ہم افسانے میں سمو دیں یا شامل کر دیں تو یقیناً افسانہ جو ہے وہ اپنے تاثر کو ختم کر دیتا ہے۔ عزیز طالبات، افسانے میں عنوان سے لے کر اختتام تک ایک گہرا ربط ہوتا ہے، اور یہی گہرا ربط جو ہے پڑھنے والے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوتا ہے۔ عنوان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منشی پریم چند، میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ منشی پریم چند جو ہیں وہ اردو افسانے کے بابا آدم کہلاتے ہیں۔ ان کے تقریباً 200 یا 250 تک کے جتنے افسانے لکھے گئے ہیں وہ دیہی زندگی اور اس کے بعد زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا ایک مشہور افسانہ جو ہے منگل سوتر، اس کی سماجی اہمیت، اور منگل سوتر اس عنوان سے لے کر اس افسانے کے اختتام تک انہوں نے جس طریقے سے واقعات کو ایک دوسرے سے مربوط کیا ہے، یقیناً یہ ایک بڑے اہم فنکار کا کام ہے۔ افسانہ جو ہوتا ہے وہ اپنے عنوان سے ہی، اپنے آغاز سے ہی، اپنے تمہید سے ہی یہ خود اپنے مرکزی خیال کو بیان کرتا ہے کہ آیا یہ کہانی، یہ قصہ جو ہے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کہانی کس جگہ وقوع پذیر ہوئی، اور اسی نسبت سے افسانہ جو ہے اپنے عنوان اور اپنے مرکزی خیال کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ افسانے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، مطلب ابتدا سے لے کر اختتام تک ایک ایسا تسلسل ہوتا ہے جو کہیں سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افسانہ جو ہے جو ایک یہ افسانہ جو ہے جو ایک زندگی کے کسی واقعے کو جب وہ بیان کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے لے کے اختتام تک واقعات کو اس طرح سمو دیا جاتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی قسم کا خلا باقی نہیں رہے گا۔ افسانہ جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ دور جدید میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صنف ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نثری اصناف سخن میں داستان یہ آج گوشہ نشین ہو چکی۔ ناول جو ہے، اب لوگوں کے پاس اتنے فرصت، اتنے اوقات نہیں ہیں کہ وہ ناول کو پڑھیں، کیونکہ ناول جو ہے وہ ایک تمثیلی قصہ ہوتا ہے، لیکن آج جو افسانے جو ہیں وہ زندگی کی جو کشمکش کو دیتے ہیں، اور یہ آج کے دور میں لوگوں کی مصروفیات اور ان کی فراغت اور فرصت کے وقت کو دیکھتے ہوئے جب یہ مختصر افسانہ جب اس
مختصر افسانے کی ایجاد ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کہانی، اس مختصر سے کہانی کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ وحدت تاثر ہے۔ وحدت تاثر اٹ مینس تمام باتوں کو ایک ساتھ اس طریقے سے سمو دینا کہ پڑھنے والا افسانے کے اندر محو ہو جاتا ہے، اسی نسبت سے کہانی قصے کی نسبت سے اس کے ماحول کو پیش کرنا اور کردار کے جذبات اور اس کی ترجمانی کرنا، اور حقیقت نگاری جو ہوتی ہے، ماحول اور فضا جو ہے وہ افسانے میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ افسانے میں ماحول اور فضا جو ہے اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس سے کہانی کے تاثر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہی تاثر دیکھنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں کرشن چندر کے بہترین افسانے میں جو ہے، اور ان افسانوں میں قاری جو ہے وہ موضوع کے لحاظ سے اس کے ماحول کو جب دیکھتے ہیں اور اس کی تصویر کشی دیکھتے ہیں تو یقیناً اس ماحول، قصے اور پڑھنے اور زبان میں جب تینوں چیزیں ہم آہنگ ہوتی ہے تو وحدت تاثر پیدا ہوتا ہے، اور افسانے میں وحدت تاثر جو ہے ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ مختصر کہانی میں ہر جگہ اختصار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ ناول کے بنسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ ناول میں واقعات کو تو بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن افسانے میں واقعات مختصر ہوتے ہیں، اور واقعات کو، کہانی کو لکھنے کے لیے افسانہ نگار جو ہے زبان کو بالکل سادہ رکھتا ہے، اور سادگی کے ساتھ افسانہ نگار جو ہے دلکشی کو بھی قائم رکھتا ہے، اور اس زبان میں کہانی کے فقرے لکھے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے اندر ایک قسم کی دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مختصر افسانے کی سب سے نمایاں خوبی اگر اختصار اور جامعیت ہے تو بچوں یہ یاد رکھنا کہ افسانہ جو ہے اس کے اندر جو ہے افسانہ نگار جو ہے غیر ضروری الفاظ، غیر ضروری چیزوں کو نکال دیتا ہے، اور جو افسانے کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور افسانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہوتی ہے اسی کو افسانے میں شامل کرتا ہے، اس لیے کہ قاری کی توجہ جو ہے اگر غیر ضروری چیزوں کو باہر نہیں کیا جائے تو قاری کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وحدت تاثر جو ہے وہ کہانی کی اساس کہلاتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے بہت سارے لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افسانے میں یہ کیفیت نہ پائی جائے۔ لیکن وحدت تاثر سے مراد یہ ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن پر ایک کیفیت طاری ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بہت خوشی کی کیفیت ہو، ذرا دیر میں ساری فضا جو ہے وہ سوگوار ہو جائے۔ کسی زمانے میں وحدت تاثر کو افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا تھا، اور آج بھی بعض لوگ جو ہیں اس کی حمایت بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ مختصر افسانہ جو ہے اس کے اندر جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو اختصار اور دوسری جامعیت، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دور میں ادب جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے مختلف قسم کی تبدیلیاں لاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا، لیکن 19ویں صدی کے شروع سے ہی یہ مختصر افسانہ جو ہے اس کا وجود عمل میں آیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں وہ شامل کیے گئے، اور انہی چھوٹے چھوٹے قصوں کو کہانی اور مختصر افسانے کے نام دیا گیا، اور اردو ادب میں افسانے کی اس روایت کو مستحکم بنیاد عطا کی گئی۔ دیہات کی زندگی، دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی گئی، حقیقت نگاری کی روایت قائم ہوئی، اور اسی طریقے سے سیدھی سادی زبان کو افسانہ نگار یا کہانی کے لیے وسیلہ اظہار بنایا گیا، اور اس طریقے سے بے شمار افسانہ نگاروں نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں، جن میں بہت سارے افسانے رومانی بھی ہیں۔ کچھ سماجی شعور کو بیدار کرتے ہیں تو کہیں زندگی کی حقیقت سے
پر قلم اٹھاتے ہیں تو یہی کیفیت جو ہے دیگر افسانہ نگاروں کے یہاں بھی ہے۔ لوگ جو ہیں افسانے میں موضوعات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کرتے ہیں، اور اردو ادب میں آج کل اردو ادب میں افسانہ لکھنے کا شوق لوگوں کے اندر پیدا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرشن چندر ہے، جن کا مشہور افسانہ جو ہے کالو بھنگی۔ دیکھیے یہاں پر وحدت تاثر کتنا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، اپنے دکھ مجھے دے دھم، منٹو، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی، حسن عسکری، غلام عباس، بہت سارے افسانہ نگار ہیں۔ اس کے بعد آنے والے میں قرۃ العین حیدر بھی ہیں، اور بہت سارے افسانہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں میں بھی ترقی پسندی اور اشتراکیت کو بھی انہوں نے فروغ دیا ہے۔ ان حالات میں بھی افسانہ جو ہے آج بھی اپنے اندر بہت ساری تبدیلیوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک افسانہ نگار ہے جو مغربی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس افسانہ نگار کو موپاساں کہتے ہیں، جس کی ایک مشہور کہانی جو ایک مشہور کہانی نگار ہے، اور اس کی ایک مشہور کہانی نیکلس مطلب ہار، ایک واقعے میں زندگی کو پیش کرتا ہے، لیکن اس میں پوری زندگی نمایاں ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس نے جو نیکلس لکھا ہے، اس افسانے میں اس کہانی کے اندر جس طبقے کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ طبقہ جو ہے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ متوسط طبقے کا ایک جوڑا ہے، شوہر جو ہے کلرک ہے، کیونکہ کلرک ہے اسی لیے آمدنی محدود ہے، لیکن گھر، ماحول اور سماج میں رہتے ہیں، اور اس کلرک کی بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی بڑی بڑی تقاریب اور پارٹیوں میں ہم بھی شامل رہیں، اور اتفاق سے ایک پارٹی میں انہیں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اور اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بیوی جو ہے کن کن چیزوں کا انتظام کرتی ہے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اسے بڑی خوشی تھی کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کا حصہ جب بنتی ہے، تو اس نے اپنے پڑوسن سے ایک نیکلس مانگا۔ یہ نیکلس جو تھا وہ ہیروں کا تھا۔ پڑوسن نے اس کے مانگنے پر اپنا ہار، اپنا نیکلس اسے دے دیا۔ بیوی بڑے شوق سے اس قیمتی نیکلس کو اپنے گلے میں ڈالا اور پروگرام میں، پارٹی میں شامل ہو گئی۔ بدقسمتی یہ کہ دیکھیے یہاں پہ اس کا نیکلس جو ہے اس کے گلے سے گر کر گم ہو گیا۔ جب یہ اپنے گلے میں جب یہ ہار کو نہیں پاتی تو اس وقت وہ کس قدر پریشان ہوگی، اور کیا کیا اس کے جذبات و خیالات آئیں گے، اس کو بڑے اچھے ڈھنگ سے کہانی نگار نے بیان کیا ہے۔ اور ہوتا یوں ہے، کہانی جب اختتام پر آ رہی ہے تو افسانہ نگار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اصلی ہیروں کے نیکلس کو خریدنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی کو خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے رہتے ہوئے مکان کو بھی فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد جب وہ نیکلس خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد جب پڑوسن کے یہاں وہ نیکلس لے جا کر دیتی ہے، تو پڑوسن کو یہ بتاتی ہے کہ وہ نیکلس گم ہو گیا، اس نے نیا خریدا ہے۔ تو پڑوسن یہ سن کر کہتی ہے، نیکلس تو اصلی ہیروں کا نہیں تھا، وہ تو جھوٹے نگوں سے بنا ہوا تھا، اور یہیں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر پڑھنے والا جو ہے وہ یہ سوچتا ہے قاری کہ آیا وہ نیکلس لی نہیں لی، مختلف قسم کے سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور یہاں پر افسانہ نگار جو ہے وہ کہانی کو ختم کر دیتا ہے۔ نیکلس کے گمشدگی کے صرف ایک واقعے میں دونوں کی ساری زندگی جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی، اور ایک اچھی اور اعلیٰ درجے کی کہانی میں جامعیت کے باوجود ایک خاص قسم کی تشنگی ہوتی ہے۔ یہاں پر کہانی نیکلس کی تھی، ہار کے اصلی اور نقلی ہونے کا مسئلہ تھا، نیکلس کو لینا نہ لینا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنا پریشان ہوئے۔ یہاں پر قاری پڑھنے کے بعد بے شمار سوالات اخذ کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں سوالات کا آنا افسانے کے اینڈ پر پہنچنے کے بعد تشنگی کا رہ جانا ایک کامیاب افسانے کی دلیل کہلاتا ہے۔ اور کامیاب افسانہ وہی ہوتا ہے جو اپنے قاری کو کچھ سوچنے، سوال کرنے پر مجبور کر دے۔ بچوں، یاد رکھنا کہ افسانے کی سب سے زیادہ نمایاں خوبی جو ہے وحدت تاثر ہے، اشارے اور کنائے ہیں جس میں باتیں مکمل ہوتی ہے۔ منشی پریم چند کا لکھا ہوا ایک افسانہ نئی بیوی ہے۔ دیکھیے لالا جی اور دوسری بیوی جو سیکنڈ میرج ہے ان کی عمر میں کتنا فرق تھا۔ ایک دن لالا جی کھانے کے لیے آئے تو بیوی نے کہا اپنے نوکر جگل سے کہ جب لالا جی کھانا کھا کے چلے جائیں تو تم ذرا آ جانا۔ اب یہ ایسا سینٹینس ہے جس میں اشارے کے ذریعے کئی باتیں شامل کر دی گئی ہے۔ یہی کامیاب افسانے کی دلیل کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طالبات کے افسانے کی ٹیکنکس کیا ہیں، کن بنیاد پر افسانہ تیار ہوتا ہے، اس کی ٹیکنکس کیا ہے، اس کی اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اب اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے افسانے کے فنی اجزاء کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔